دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو وکلاء کا سلسلہ ورسز اسلام آباد ہائی کورٹ کریٹ ہوا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی وکلاء ظاہر ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر قانون تو گویا ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور ظاہر ہے اس میں بنیادی طور پر تو گویا وہ انصافی کو جمع تفریق کر کے اپنا رزق روٹی کماتے ہیں، تو ان کا گویا وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا ٹھیا، وہ یا تو خود عدالت ہوتی ہے یا عدالت کے ارد گرد کہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عدالت پر عام طور پر وکلاء جو ہیں وہ ناراض رہتے ہیں۔ اسباب کی ہیں، یعنی ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جج اپنا وکلاء نے بہت سارے مثبت کام کیے، جدوجہد کی، خاص طور پر پرویز مشرف کے خلاف، اور اس سارے پروسیس کے دوران انہیں وہ جو سرشاری ملی، ایک کامیابی کی، ایک طاقت کے احساس کی، اس نے گویا بڑی حد تک ان کو بے مہار بھی کر دیا۔ یعنی ان کے ہاتھوں سے زیادتیاں بھی ہوئیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا ایشو، یا عام ایون بعض اوقات عوام کے اگر وہاں پر لوگ ہوں تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو وکلاء میں جو گٹھ جوڑ یا ان میں جو دھڑے بندیاں ہیں، ان میں کوئی اگر لیسر لیول کا آدمی ہو تو اس پر یعنی اپنے ہی کولیگز پر بھی ظلم زیادتی ہو جاتا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء بڑی حد تک بڑی سازش کا شکار ہوئے۔ اب پاکستان میں تقریباً ہر ضلع کچہری میں کچھ نہ کچھ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیمبرز ہوں گے وکلاء کے، جہاں پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہ انکروچمنٹس ہیں، یہ اللیگلٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ پرائیویٹ زمین پر بھی ہو سکتا ہے، وہ سرکاری زمین پر بھی ہو سکتا ہے، وہ یعنی ایسی صورتحال اگر آپ تلاش کریں تو باقی شعبوں کی طرح ان میں بھی موجود ہے، اور خاص طور پر ان اضلاع میں جن میں ایک فطری بات ہے کہ جب آپ کہیں عدالت اسٹیبلش کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وکلاء تو آئیں گے، یعنی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ بائی ڈیفینیشن وہاں وکلاء ہوں گے، تو چاہیے تو یہ ہے کہ اس یعنی ڈسٹرکٹ بار یا ایکسپیکٹڈ جو اس میں کمیونٹی وکلاء کی تعداد ہو سکتی ہے، حکومت کوئی اس کی پروویژن وہاں پر کیا کرے کہ یہاں پر چیمبر ہوں گے، اور ان سے بے شک وہ کرایہ وصول کرے، عدالت کے ذریعے ہی کوئی ایسا انتظام یا کوئی معاملہ ہو۔ اب یعنی جب ہونا ہے عدالت نے، وکلاء نے بیٹھنا ہے، اب یا تو وہ کھڑے رہیں گے یا کوئی کہیں نہ کوئی سیٹ اپ تو ہوگا۔ تو بہرحال جہاں پر یہ نہیں ہوتا وہاں پر پھر ظاہر ہے یہ چیرہ دستیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر غلط طریقے سے چیمبر بھی بنتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ بھی آپس میں بھی سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس طرح اسلام آباد اپنا ڈسٹرکٹ بار میں یہ معاملہ ہوا، وہاں پر جو چیمبرز ہیں اسلام آباد کی عدالت ضلعی جو ہے وہاں پر۔ اب یہ ایسا ایشو ہے کہ جب چاہیں اس کو زندہ کر لیں۔ تو موجودہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزہ کا ایشو اور یہ بڑی حد تک ایک ہی سازش، وائڈر سازش کا کچھ حصہ لگتے ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ پر قاضی فائزہ کے معاملے میں جسٹس گلزار اینڈ ہم نواؤں کا خود کو شملہ ہے، جس میں پورا سپریم کورٹ ملیامٹ ہو سکتا ہے، اور خود چیف جسٹس بھی بے دست و پا ہو سکتے ہیں، یعنی قاضی فائزہ کی حسد میں پورا گویا جو چمن ہے اس کو جلانے کا پروگرام بنایا۔ دوسری طرف عدل والوں کی ہی پروٹیکشن ایک طرح سے وکلاء ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ افتخار چودھری بلا شبہ ان کا جو حرف انکار تھا اس نے گیلوینائز کیا، اس نے گویا ایک انہونی کو ہونی بنا دیا، لیکن اس میں وکلاء کا بہرحال اسپیر ہیڈ کرنا اس کیمپین کو بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ نہ ٹیک اپ کرتے اس ایشو کو تو ظاہر ہے وہ افتخار چودھری کی بحالی شاید نہ ہوتی، اور یہ صورتحال جو بعد میں ڈیولپ ہوئیں، یا وکلاء کو ایک سینس میں جو انٹرن بینیفٹ ملا کہ انہیں گویا طاقت کی سرشاری کا احساس ہوا، یہ نہ ہوتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ
اگر وکلاء کمیونٹی بطور ایک جائز لائرز کمیونٹی، کیونکہ وہ گویا بینچ اینڈ بار جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، اگر یہ ونگ کمزور ہوگا تو لازمی بات ہے کہ عدل والے بھی کمزور ہوں گے، عدالتیں اور جج حضرات کمزور ہوں گے، اور پھر اس میں بینیفیشری کون ہوگا؟ وہی ہوں گے جو بوٹوں والے ہیں۔ بوٹوں والوں کو یہ احساس بیٹھنے نہیں دیتا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ یعنی جب کود پہلا کرتا ہے تو پورے نظام کا تلیہ اس کو گویا سبوٹاش کر دیتا ہے، تہوبالا کر دیتا ہے، تو وہ کامیاب رہتا ہے، لیکن جب سنگل ہینڈڈلی ایک چیف جسٹس کو ٹیک آن کرتا ہے تو اس میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اس میں جب وہ انالائز کرتے ہیں تو انہیں وکلاء سامنے نظر آتے ہیں، لہذا وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسا کوئی سسٹم پیدا ہو، ایسا کوئی ایشو پیدا ہو کہ وکلاء برادری کو ڈیسیمیٹ کیا جا سکے۔ وکلاء برادری جو بھی طاقت کا یعنی حامل ہوگا اور اس کا احساس بھی اسے بڑی سرشاری کی حد تک ہوگا، تو اسے گویا تیش دلانا، اسے پرووک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یعنی جسے یہ احساس ہو کہ میں بڑا پھنے کھاؤں، اسے تو سمپلی گالی دے دیں یا دلوا دیں کہیں سے، وہ تیش میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ طاقت کا احساس جو ہے وہ غصہ تو گویا ریڈی میڈ ہے اس میں۔ تو اس میں وکلاء کو گویا پرووک کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں چیمبرز غیر قانونی ہیں، نہیں ہیں، ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، وہ اوور نائٹ نہیں بنے، پہلے سے موجود ہے۔ مطلب یہ کہ انتظامیہ کا ٹائمنگ کا سلیکٹ کرنا اپنا چوائس ہے، وہ جب چاہیں اس ایشو کو ایشو بنا دیں، جب چاہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس میں انہوں نے اس قسم کا ٹیکنیک استعمال کی کہ جسٹس عطر من اللہ کا نام آئے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب وکلاء کو ظاہر ہے اگر کول مائنڈلی کوئی سوچتا تو یعنی سیکنڈ ٹارگٹ چلو ہو سکتے تھے عطر من اللہ، پہلا تو چاہیے تھا کہ جو اینٹ سے اینٹ بجائی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہ انتظامیہ کی جا کے بجا سکتے تھے نا۔ یعنی جنہوں نے براہ راست اگر سپوز جسٹس عطر من اللہ کا حصہ بھی تھا یا اس کی کوئی انسٹرکشن بھی تھی یا کوئی انڈر گراؤنڈ اس کی کنسنٹ بھی تھی، تو جو سامنے تھے جن پر تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ جنہوں نے ڈھایا ہے سی ڈی اے والوں نے، تو ان پر حملہ کر دیتے۔ وکلاء نے بھی یہی سمجھا کہ ہماری ریچ میں جو سب سے پہلا مرغہ ہے اس پر حملہ کرتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس طرح گویا ایک ویج جو ہے وہ عدالت اور وکلاء کے درمیان اور وکلاء کا پریسٹیج عوام کی نظروں میں ظاہر ڈی گریڈ ہوا، اور ایک طرح سے عدل والوں کا پریسٹیج جو پہلے ہی لو اسٹیپ پر ہے وہ مزید خراب ہوا کہ یہ گویا انتظامیہ کے ساتھ مل کر سازش کرتے ہیں۔ اور جب کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی کو ہٹا کر گویا عملی طور پر اگر وہ ہوتے تو اب وہ چیف جسٹس ہوتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ہٹا کر عطر من اللہ کو بنایا گیا، تو اس میں آخر کوئی نہ کوئی تو دانش ہوگی انوالو۔ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وائڈر پلان میں جو عموماً کہیں نہ کہیں اہل اخوا یعنی جنرلز کی انسپریشن سے بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اگر کل کوئی حملہ کرنا ہے پاکستان کے آئین پر تو ظاہر جو راول دستہ ہو سکتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے معاملے میں، پہلے وہ بڑا یکسو ہیں، جنرلز جو ہیں ان کو مختلف ہلوں بہانوں سے بلنٹ کرتے ہیں، ان کو بے دست و پا کرنے کی صحیح کرتے رہتے ہیں، تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ وکلاء کا وقار جو ہے اس کو ختم کیا جائے عوام کی نظروں میں، اور پھر وکلاء ورسز ججز جو ہیں ان میں شگاف پیدا کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کو وکلاء برادری اور عدل والے کس طرح مینج کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے گویا خودکشی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور مزے جو ہیں وہ اپنا کوے اڑا رہے ہیں۔ مزے جنرل ان کے جو چور انکامن ہیں وہ اڑا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی آئندہ دنوں میں یہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان میں معاملات طے پا جائیں اور عدل والوں کو احساس ہو کہ صرف بوٹوں کو سرو کرنا مناسب نہیں ہے، آئین کو سرو کریں جو ان کا کام ہے، اور وکلاء کو بھی یہ احساس ہو کہ انہیں صرف طاقت کا استعمال اپنے مفاد کے لیے نہیں عدل کے لیے کیا کریں۔ وہ عدل والوں پر چڑھنے کے بجائے سی ڈی اے پر چڑھ جاتے تو کیا تھا۔
تو اجازت دیں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے. خدا حافظ.